السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ اس ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد GH جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہونے والے خودکش دھماکے کی تازہ اور حتمی معلوم ہوتی ہوئی بنیادی رپورٹ کے مطابق تفصیلی صورتحال بتائیں گے۔ وفاقی تحقیقات اداروں نے شروع کی تفتیش مکمل کر لی اور اہم انکشاف سامنے آ چکے ہیں۔ حملہ آور کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ سے ہے اور وہ کچھ عرصہ مقامی طور پر وہاں رہائشی پذیر تھا۔ اداروں کے مطابق وہ جمعے کے روز اسلام آباد پہنچا اور شہر کے علاقے پیرودائی میں قیام کیا۔ حملہ آور نے موٹر سائیکل نمبر BCB 2564 پر G11 کچہری کی طرف سفر کیا اور درپردہ خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تاکہ پہچان مخفی رہے، لیکن فورینسک ٹیمیں اور علاقائی تفتیش نے جلد ہی اس کے شناخت کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ابھی تک کی رپورٹ بتاتی ہے کہ حملہ آور کچہری کے داخلی راستے کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا بیٹھا۔ جب وہ کچہری کے اندر داخل نہ ہو سکا تو پولیس وین کے قریب جا کر خودکش بمباری کی۔ دھماکے کے نتیجے میں 12 معصوم افراد شہید اور 27 زخمی ہوئے، جن میں وکلاء اور سائرین شامل ہیں۔ جائے واقعے میں حملہ آور کا سر بھی برآمد ہوا اور موٹر سائیکل کے رجسٹریشن ریکارڈ اور ممکنہ رابطوں کی جانچ کے لیے جدید فورینسک طریقے بغیر کار لائے جا رہے ہیں۔ تفتیش کار مختلف سوشل، مواصلاتی اور مالی ریکارڈ کھنگال رہی ہیں تاکہ حملے کے پس پردہ نیٹ ورک اور ٹارگٹ کیے گئے افراد تک پہنچنے والے کن رابط کا پتہ لگایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں جو خونخوار واقعہ ہوا وہ صرف ایک بم حملہ نہیں، یہ ہمارے عدالتی نظام، شہریوں کی حفاظت اور ملک کی سیکورٹی پر براہ راست وار ہے۔ آئیے جانتے ہیں حکومتی، عدالتی، سیاسی اور بین الاقوامی رد عمل ایک پیسہ وار واضح انداز میں۔ کچہری کے باہر ہونے والے اس خودکش دھماکے میں کم از کم 12 افراد شہید اور 36 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملہ اسی وقت ہوا جب وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی اور قومی ایونٹس جاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے نے ملک کے اندر اور باہر گہرا ہلچل مچا دی ہے۔ اب سنتے ہیں ان لوگوں اور اداروں کے الفاظ جنہوں نے فوراً رد عمل دیا۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون الرشید نے اس واقعے کے سخت اور یکسر مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے حملے وفاقی دارالحکومت میں وکلاء اور عام شہریوں کی حفاظت کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حملہ آوروں کو فوراً انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور وکلاء اور عوام کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سرکاری بیانات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ ابھی تک کے شواہد سے بات سامنے آئی ہے کہ حملہ آور میں بھارتی پست پناہی کے زیر اثر سرگرم گروہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جبکہ ملک کی ذمہ داری تحقیقاتی ایجنسیاں اس پورے معاملے کی ہر زاویے سے جانچ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، کہا کہ دونوں حملے وانا میں پیش آنے والا حملہ اور آج کا یہ واقعہ خطے میں بھارت کی ریاستی سطح کی سازشوں کی بدترین مثال ہے اور ذمہ دار عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے اپنے قوم کے لیے ایک ویپک اپ کال قرار دیا اور کہا کہ اب دہشت گردی سرحدوں علاقوں سے نکل کر اندرونی شہر بھی پھیل رہی ہے۔ قوم کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان زینب مازری حزیر نے کہا کہ ایسے وحشیانہ اور ناقابل بیان واقعات کی کوئی مناسب الفاظ میں مذمت ممکن نہیں۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی ظاہر کی اور زخمیوں کو جلد صحتیابی کی دعا کی۔ سابق وزیر شیرین مزاری نے واقعے کو بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ حملہ ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو انصاف چاہتے ہیں۔ یہ حملہ انصاف اور عدل کے محافظوں پر ہوا۔ انہوں نے زخمیوں کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ایسے بزدلانہ واقعات ہماری عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ فائنینشیل اور سیاسی منظرنامہ سے وابستہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے قوم کو یکجہتی کا پیغام دیا اور کہا کہ ملک کئی محاذوں پر کھڑا ہے، ہمیں متحد رہنا ہوگا۔ سینئر صحافی علیمہ شیرازی نے نشاندہی کی کہ یہ واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ اب سرحدوں تک محدود نہیں رہی، دہشت گردی شہروں میں بھی داخل ہو چکی ہے اور یہ ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ معروف تجزیہ کار زارار کھورو نے اسے 2000 کی دہائی کی دہشت گردی کی لہر سے تشبیہ دی اور کہا کہ ابھی کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ حملہ آوروں کے پاس اب زیادہ جدید اور زیادہ فنڈز ہتھیار ہیں۔
مطلب یہ کہ ہم ایک منظم مرحلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ قانونی حلقوں کے سینئر وکیل صلاح الدین احمد نے تجزیہ کاروں کے خدشات کی تائید کی اور کہا کہ ملک کو اس لہر کے دوبارہ ابھرنے سے روکنے کے لیے فوری اور مرطوب اقدامات درکار ہیں۔ صحافی زاہد گشکوری نے ٹویٹ کیا کہ دہشت گردی پوری قوت کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ وہ اعداد و شمار بھی شریک کرتے ہیں کہ افغان طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں ہزاروں حملے ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ریاستی اور عوامی اداروں کے خلاف یہ حملہ ان لوگوں کی بربریت کا ثبوت ہے جو اس عمل کو انسانیت اور قوم کے دشمن قرار دیتے ہیں۔ سابق MNA بشرا گوہر نے اس واقعے کو ایک انٹیلیجنس سیکورٹی ناکامی کہا اور فوری جواب دہی کا مطالبہ کیا، جبکہ محسن داوڑ نے بھی دلی افسوس اور غم کا اظہار کیا اور حکومت سے قاتلوں کو پکڑنے کی اپیل کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم گنڈی نے کہا کہ جو لوگ معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اس حملے کی مذمت کی اور قوم کو یکجہتی کا پیغام دیا، زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی ضروری ہے۔ سینئر وکلاء جیسے حمید خان، سابق اٹارنی جنرل منیر ملک اور دیگر نے عدالتوں، وکلاء اور آئینی احترام کے تحفظ کے لیے یکجا ہونے کا پیغام دیا۔ سابق صدر SCBA عابد زبیر نے پریس کانفرنس کر کے سخت مذمت کی اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا، شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی ظاہر کی اور حکومت کی مدد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین نے بھی تمام قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چین نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر نے برطانوی شہریوں کو محتاط رہنے اور سفر کی ہدایت چیک کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، یہ واضح ہے کہ اس حملے نے نہ صرف جانی نقصان پہنچایا بلکہ عدالتی اور شہری احساس تحفظ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وکلاء، صحافی، سیاستدان، انسانی حقوق کے کارکن اور بین الاقوامی برادری سب ایک آواز میں کہتے ہیں ہمیں اس جرم کا فوری، شفاف اور طاقتور جواب دیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں قاتلوں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، قابل اعتماد، آزاد اور تیز رفتار تفتیش ہو تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ عدالتی اور قانونی اداروں کی حفاظت کے لیے فوری اضافی حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ قوم متحد ہو کر اس لہر کا مقابلہ کرے کیونکہ دہشت گردی کا مقصد ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، زخمیوں کو شفا کے لیے دعا گو ہیں اور ایک مضبوط، پرامن اور متحد پاکستان کے عزم کو دہرا رہے ہیں۔ دہشت گرد چاہے کسی بھی کٹانے کے پیچھے کھڑی ہوں، پاکستان کھڑا ہے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ادارے یہ بتاتے ہیں کہ جائے واقعے سے ملنے والے شواہد اور موٹر سائیکل کے رجسٹریشن کا ریکارڈ فورینسک طریقے سے ملایا جا رہا ہے اور جلد ہی اس کی مکمل حتمی رپورٹ متعلقہ سیکورٹی اداروں کو پیش کی جائے گی۔ IG اسلام آباد اور وزیر داخلہ کو بریفنگ دی گئی ہے اور فوری گرفتاریوں اور نیٹ ورک کی صفائی کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ حکومت نے متعدد حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ کچہریوں، عدالتی امارات اور حساس اداروں کے اطراف سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی مشکوک چیز یا شخص کی اطلاعات فوراً متعلقہ اداروں کو دیں۔ آخر میں واضح الفاظ میں کہوں گا، یہ حملہ نہ صرف جانوں کو نقصان ہے بلکہ معاشرتی سکون اور عدالتی عمل پر حملہ ہے۔ تفتیشی ادارے جو شواہد اکٹھے کر رہے ہیں ان سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ منصوبہ بندی، بیرونی معاونت اور پروکسی نیٹ ورک کے بغیر ممکن نہیں تھی، لہٰذا ملک کو اس سازش کا پتہ لگانے اور مل کر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں پوری قوم برابر کے شریک ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔